الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. جس شخص نے تم میں سے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اور قتال بھی کیا، وہ اور جس نے یہ کام مکہ فتح ہونے کے بعد کیے، یہ دونوں برابر نہیں. ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سب سے واقف ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالا زاروں کو سلام. حضرت صدیق فاروق غنی اور علی و معاویہ، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام. حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام. اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام. زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام.
جن کی عظمت پر ہے شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہے شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہے قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہے قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوستداروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شاہ سواروں کو سلام۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج بھی میری گفتگو کا محور وہ مقدس لوگ ہیں جن کو کلمہ اسلام کے نام پر بنائے گئے پاکستان کی گلیوں کے اندر علانیہ گالیاں بکی گئیں، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے مجھے آپ حضرات کا یا باقی مسلمانوں کا تو پتہ نہیں، لیکن خود میری حالت یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ ساری رات میری آنکھیں بند ہوتی اور میرا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور گردش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور اس کے سبب سے پچھلے دنوں کے اندر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے، مسلسل خراب۔ میں ذکر تو کرتا نہیں، صرف آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے اس طرح دعا کریں کہ خدا مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ بیکار زندگی، بیکار صحت کسی کام کی نہیں۔ جتنے دن بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیے ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، ساری آپ سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن طبیعت کی ناسازی کے سبب میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں
تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جیسا میرا قلم کسی نے روک لیا ہے اور کئی گھنٹوں بیٹھنے کے بعد بھی سوائے اس کے کہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، جو کچھ میں کرنا چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے، اور یقیناً مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے۔ میرے دل میں آپ کے لیے نیک تمنا ہر وقت موجود رہتی ہے، اور دعائیں بھی، اس کا اظہار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بھی اسی بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ جب بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیں گے، ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمان تو مانگنے والے ہیں، بیکاری ہیں اللہ کے در کے، دینے والی ذات تو وہی ہے۔ اس شہنشاہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھائیں تو ایک جملہ اس میں یہ بڑھا دیں، اس میں آپ کا خرچ کوئی نہیں ہوگا، کہ یا اللہ اس شخص کو، اس کے لیے جتنی زندگی کے دن آپ کے علم میں ہیں، اس میں اس کو صحت و عافیت اس انداز سے عطا فرما کہ یہ کوئی دین کا کام کر جائے۔ آپ کے علم میں ہے پاکستان کے مرکزی دارالحکومت میں کائنات انسانی کے سب سے بڑے آدمی انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکی گئیں، اور اس ملعون کو بڑے عزت و آبرو کے ساتھ پاسپورٹ دے کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اس کی سڑکوں اور اس کے چوراہوں پر ایک ایسے انسان جس کے احسانات قیامت کے دن تک اس امت کی گردن پر رہیں گے، جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں، فداکاروں، جانثاروں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی فتوحات، ان تینوں بزرگوں کی جتنی فتوحات تھیں، تنہا اس شخص کی فتوحات اس سے زیادہ تھیں، اور اس سے مراد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی مملکت کا رقبہ 35 لاکھ مربع میل تک پہنچا تھا، اور پھر جب زمام خلافت اس شخص کے ہاتھ میں آئی جس کو اللہ نے بنایا ہی اس کام کے لیے تھا۔ یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بعض صحابہ اکرام نے ان کے لیے یہی جملہ بولا، لیکن ساری باتیں نقل کرنا، ان کے حوالے پیش کرنا ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے 35 لاکھ مربع میل سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک مملکت اسلامی کا رقبہ پہنچا دیا ہے۔ دنیا کے 4 براعظموں پر اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا، اور آپ کے علم میں یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ میں بحری بیڑا تیار کرنے والا یہ شخص ہے۔ کفریہ قوتوں کو بڑا ناز تھا اپنی بحریہ پر، تو یہ شخص جس کی جبلت میں، جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے سارے آداب رکھے تھے، اس نے رومیوں کے مقابلے میں 1700 جنگی بیڑے تیار کیے۔ یقیناً آپ حضرات میں سے جو صاحب مطالعہ ہیں
ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن جو حضرات مطالعہ نہیں کرتے یا جن کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے یا سننے کا موقع ملتا ہے جو علم سے کورے ہوتے ہیں، بقول آغا شورش کاشمیری کے ان کے جیب میں علم داخل نہیں ہوتا، کتاب پڑھنے سے ان کو چڑ ہوتی ہے، مسجد کا بظاہر امام بھی ہے اور خطیب بھی ہے، اور 10-10 گز لمبے ان کے القابات ان کے عقیدت مند ان کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے محفل میں بیٹھنے والوں کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ شخص جس کا نام معاویہ ہے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، خود بھی مسلمان ہے، اس کے والد بھی مسلمان ہیں، اس کی والدہ بھی مسلمان ہیں، ان کے بڑے بھائی بھی مسلمان ہیں، ان کی بہنیں بھی مسلمان ہیں، ان کا سارا خانوادہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ جو پاکستان کی سڑکوں پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ صحابہ اکرام کو گالیاں بکی گئیں، اور اس خانوادے کو بھی ان دونوں باپ بیٹوں کا نام لے کر کراچی کی سڑکوں میں کتے بھونکتے رہے، لیکن آپ حضرات بھی اس ملک کے شہری ہیں، کم از کم ذرائع ابلاغ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اخبارات پڑھتے ہوں گے۔ ان خرافات بکنے والوں پر حکومتی سطح پر کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، اگر کی ہے کسی نے تو مجھے بتا دیں، میں اپنی بات سے اسے رجوع کر لیتا ہوں۔ میں بھی ایک طالب علم طور پر ذرائع ابلاغ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے تجسس رہتا ہے کہ اوپر کی سطح کے لوگوں نے کوئی ان کتوں کی مذمت کی ہے، لیکن صدر سے لے کر نیچے تک کسی ایک شخص نے ان کی مذمت نہیں کی۔ ان کو گرفتار کرنا، ان کو سزا دینا تو دور کی بات ہے، ان کے خرافات و بکواسات کی مذمت بھی نہیں کی۔ اور تو اور یہ نام نہاد اپوزیشن، یا مسلم لیگ والے ہوں یا پیپلز پارٹی والے، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، یقیناً آپ کا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہوگا، رجحان ہوگا، کیا ان میں سے کسی نے، مسلمان تو یہ بھی کہلاتے ہیں، اس کی مذمت کی ہے؟ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے حوصلے اس کے بڑے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے جیسے ہیں۔ اور ان سے آگے بھی کوئی امید نہیں، میں آج یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، ان سے آگے بھی کوئی خیر کی امید نہیں۔ ماضی میں جو کچھ وقت گزر چکا ہے، ہمارا شعوری زندگی کا دور، ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو تو گالیاں بکتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کے نقائص نکالتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کی عزت، آبروز اور ناموس کے لیے ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ آپ کیا امید رکھتے ہیں ان سے؟ یہ ہے وہ مجبوری جو مجھے بار بار اس بات پر بنگریختہ کر رہی ہے کہ میں مسلمانوں کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے
ان مقدس شخصیتوں کی زندگی کچھ پوری طرح تو احاطہ نہیں کر سکوں گا، وقت کا دامن ہمیشہ تنگ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گوشے اس کے سامنے رکھوں۔ ہم نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ سبائی کتے تو بھونکتے ہی تھے پہلے سے، لیکن نام نہاد سنی کہلانے والے، نام نہاد سنی مولوی اور پیر، وہ بھی سیدنا معاویہ کو بھونکنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکتے ہیں تو ان کے والد کے خلاف کیا نہیں بکتے ہوں گے، ان کی والدہ کو کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ آپ اسی مجلس کے اندر سن چکے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے، ہم چونکہ اس پاکستان کی ایسی فضا میں ہے جو رفع زدہ فضا ہے، اس فضا کے اندر صحابہ کی دشمنی موجود ہے، خصوصاً بنو امیہ کے اس خاندان کی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی، گزر رہی تھی، ابو جہل ملعون نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ کتنا کمینہ آدمی تھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن چکے ہیں آپ، یاد ہوگا اور یاد رہنا چاہیے، جاؤ ابو سفیان، اس کو جا کر بتاؤ کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس لیے بھیج رہے ہیں کہ حضور کو امید تھی کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ان کا مداوع ہوگا۔ چنانچہ سیدنا ابو سفیان اس وقت مشرک تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابو سفیان بھی مشرک تھے، ابو جہل بھی مشرک تو تھا لیکن کمینہ مشرک تھا، ابو سفیان بھی مشرک تھے لیکن کمینہ مشرک نہیں تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نے جا کر اس بات کی شکایت کی تو ابو سفیان اٹھے اور ساتھ سیدہ فاطمہ کے آئے، اور ابو جہل ملعون حرم شریف کے کسی کونے کے اندر بیٹھا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہا تھا۔ اس کا سر پر کھڑے ہو کر کہا، بڑا کمینہ آدمی ہے تو، تمہیں محمد اس بچی کے باپ کے ساتھ اختلاف ہے، اس بچی کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ اور پھر سیدہ فاطمہ کو فرما کہ جس زور سے اس نے تھپڑ مارا، میرے سامنے میں کھڑا اس زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار۔ وہ جل بھن کر رہ گیا لیکن کچھ کر نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ کردار ادا کرنے والے حضرت ابو سفیان تھے، گو کہ اس وقت مشرک تھے۔ ابو جہل مخزومی تھا، یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اگر ابو جہل کوئی اقدام کرتا تو پھر دونوں قبیلوں کی جنگ شروع ہو جاتی۔ اور آپ حضرات کو اگر قبائل کی جنگوں کا پچھلے حالات کا پتہ ہے، ذرا ذرا سی بات پر ایسی جنگیں ہوتی تھیں جو صدیوں تک چلتی رہتی تھیں قبیلوں کی طرفداری کے اندر۔ ابو سفیان مشرک تھے، بعد میں رسول اللہ کا سسر بنے، اس زمانے مشرک تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتماد تھا ان کی شرافت پر، ان کی دیانت کے، مشرک ہونے کے باوجود بھی شریف انسان ہے، یقیناً میری اس بچے کو انصاف دلائیں گے، اور وہ دلایا۔ ایک اور بات کہتا ہوں، میں نے لکھی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ غزوہ بدر کے بعد جب میں بیٹھتا ہوں یہاں تو بے شمار باتیں ذہن میں گردش کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس ممبر کی برکات ہی کچھ اس طرح ہے، بہت ساری باتیں، پھر دل کہتا ہے یہ بات بھی کہہ دو، یہ بات بھی کہہ دو، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی، بڑی صاحبزادی، نام یاد ہے؟ جزاکم اللہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت ان کا نکاح کس کے ساتھ تھا؟ سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ابو العاص بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
لیکن وہ مشرک بھی اتنا شریف تھا کہ خدا قسم اس کی زندگی کہانیاں پڑھ کر انسان کو رشک آتا ہے. رسول اللہ کے یہ بڑے داماد بعد میں مسلمان ہوئے اور حضور رسول اللہ نے موقع بموقع ان کی تعریف کی، ان کو یاد کیا. کیا نام ہے؟ ابو العاص بن ربیع. یہ رشتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میں آپ حضرات کو یاد دلاتے رہے تو ان کو بھول نہ جانا. ان کے نکاح میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے. اس وقت ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے. چنانچہ ایک موقع پر ان کو صحابہ اکرام نے گرفتار کیا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اس شخص نے میری بیٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے، اس کو ایک موقع ملنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جاؤ اور زینب کو بھیج دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں فرمایا کہ تم ہر حال میں ہمارے قابو میں آئے ہو تو مسلمان بنو ہی بنو، کلمہ پڑھو، کیونکہ جبری اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جو اسلام رضا اور رغبت کے ساتھ ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ یہ مکہ معظمہ پہنچے. انہوں نے اسی وقت سیدہ زینب سے فرمایا کہ آپ اپنا سامان تیار کریں اور آپ جائیں مدینہ طیبہ. اس شخص کے بارے میں آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ مکی زندگی میں جب اسلام سے پہلے، بعثت سے پہلے، رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے اس شخص ابو العاص بن ربیع کے ساتھ رسول اللہ کے دوستانے تھے. سنا ہے نا آپ نے؟ یہ مکہ شہر کا بڑا کامیاب تاجر تھا. دو باتیں مشہور تھیں مکہ شہر میں ان کی. حافظ بن حجر عسقلانی لکھا اپنی کتاب کے اندر. ایک تو یہ کہ بڑا دیانتدار اور امین آدمی شمار ہوتا ہے. ان کا یوں سمجھو لقب امین بن گیا تھا. لوگ تاجر قسم کے لوگ اپنا سامان کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو پتا کہ ایک دمڑی کا یہ حساب کرتا ہے. اس نسبت سے ان کو امین کہتے تھے. دوسری بات ان کی مشہور ہے، کتابوں کے اندر لکھی ہے، میں کوئی بات بھی بغیر سند اور دلیل کے نہیں کہتا. ان کو جرول بطحہ کہا جاتا. جرول بطحہ اس کا معنی ہے بطحہ کا شیر، یعنی مکہ کا شیر. اتنا دلیر اور بہادر آدمی تھا کہ اس کو جرول بطحہ کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دوستانے تھے. ابن حجر نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا ان کے پاس کھاتے تھے. دوسری طرف سے ان کا رشتہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے کہ ان کی ہمشیرہ کے یہ بیٹے تھے، یعنی سیدہ خدیجہ کے یہ بھانجے تھے. تو جس وقت انہوں نے حضرت سیدہ زینب سے فرمایا کہ آپ تیاری کریں اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع اس کو تیار کیا کہ سیدہ زینب کو اونٹ پر سوار کر اور اس کی مہار پکڑ کر ساتھ اپنے ہتھیار بھی لے لیے اس زمانے کے روایت سے اس کو مدینہ طیبہ پہنچاؤ. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. مکہ شہر سے کچھ ہی فاصلے پر نکلے تھے. مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد کی بیٹی اس طرح جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمینے کچھ اور کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے اور ان میں سے ایک بدبخت نے ایک تیر مارا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر لگا اس سواری پر. تو اس کی وجہ سے اس سواری سے نیچے زمین پر گر گئیں اور حالت حمل میں تھیں اور ان کا حمل بھی وہیں گر گیا. ایسی کیفیت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سیدہ زینب کو. تو کنانہ بن ربیع کو جب صورتحال معلوم فوراً اس نے اپنے تیر سیدھا کر لیا ان بدماشوں کے خلاف. خبردار کوئی شخص آگے بڑھا میں اس کو تیروں سے چھلنی کر دوں گا. وہ تو بھاگ گئے وہاں سے. اس موقع پر حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مشرک تھے وہ آئے
کنانہ بن ربیع کے پاس اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کی کہ سچی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بدر کے مقام پر مکہ کے ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچ چکی ہے تمہارے ابا کی وجہ سے، یعنی بدر کے مقام پر جو مشرکین مکہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، تو اب آپ کا اس طرح اعلانیہ جانا جو ہے یہ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ سرے 10 واپس گھر چلی جائیں، مکہ میں شہر چلی جائیں، اور پھر ذرا یہ شورش ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر رات کے کسی وقت میں چلی جانا۔ یہ ایک خوبصورت تدبیر پیش کی، چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے واپس چلی گئیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب ہنگامہ فروغ ہوا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے مکہ مدینہ طیبہ پہنچا دیا گیا۔ اس موقع پر ایک اور بات بھی ہے، آپ کو کسی مولوی نے سنایا نہیں ہوگا، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ سیدہ زینب کے پاس حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت معاویہ کی والدہ، جانتے ہیں آپ نے تو سنا ہے ہندا 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 ہندا، جاہل ملا بکواس کرتا رہتا، ہندا نہیں ہند نام ہے ان کا۔ یہ بھی ایک بڑے قریش کے بڑے لیڈر کی بیوی تھیں اور ایک بڑے خاندان سے تھیں۔ تو سیدہ ہند اس وقت وہ مشرکہ تھیں، سیدہ زینب کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے افسوس ہے ان کمینے مردوں پر جنہوں نے تیر مار کر زخمی کیا، مجھے افسوس ہے ان کمینوں پر کہ میدان جنگ کے اندر تو یہ بزدل بن جاتے ہیں۔ جو شعر کہا عربی زبان کے اندر، میں اس کا ترجمہ نہیں سنانا چاہتا، بڑا سخت تھا، لیکن بے سہارا بے بس خواتین پر بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، اور جس کمینے نے بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا میں اس کی مذمت کرتی ہوں، لعنت بھیجتی ہوں۔ تو ساتھ کہنے لگی کہ کم از کم مردوں کو، اگر مردوں کے ساتھ اختلاف ہے تو عورتوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ پھر کہنے لگی میری بھتیجی مخاطب کر کے، آپ نے سفر پر جانا ہے، میں کھلے دل سے آپ کو آفر دیتی ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدہ زینب کہتے ہیں بڑی حیران ہوئی میں کہ یہ ابو سفیان کی بیوی ہیں اور وہ قریش کا لیڈر ہے اور مشرکین سارے کے سارے ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو یہ مجھے اس طرح ہمدردی جتلا رہی ہیں، لیکن انہوں نے ہمدردی واقعتاً دل سے کہی کہ مردوں کا معاملہ الگ ہے لیکن عورتوں تک یہ دشمنی نہیں پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ مجھے آپ کے اس ہمدردی کا شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن مجھے کسی چیز ضرورت نہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی نے اس موقع پر یہ کردار ادا کیا ہے۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے فرد ہیں جس خاندان کے کردار کی بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ کتابوں کے اندر کچھ موجود نہیں، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، سچائی موجود ہے، لیکن یہ سچائی کی ظاہر نہیں کی جاتی۔ اول تو یہ کہ جس کو پتہ ہے وہ مصلحت کا شکار ہے اور اکثریت کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے گی اس پر، ان کا تذکرہ کیا نہیں تو موت آئی نہیں۔ موت اپنے وقت پر آنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی شخص نہیں مر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، یہ فیصلے اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، جس دن جس نے مرنا ہے اسی دن مرنا ہے۔ بے ضمیر اور بزدل انسان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ میں اس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کا نام معاویہ ہے، یہ ضمناً اس کے باپ کا اور اس کی ماں کا تذکرہ آ گیا۔ پوری زندگی سیدنا معاویہ کی بچپن سے لے کر جوانی تک، اسلام لانے کے دور تک پڑھ لیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر، ایک دن بھی ان کی زندگی کا ایسا نہیں کہ جس نے اسلام کے اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کی ہو۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے تب تک بھی انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیا۔
یہ خود مسلمان، ان کی والدہ حضرت ہند مسلمان، ان کے والد حضرت ابو سفیان مسلمان، ان کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان مسلمان، ان کی ہمشیرہ حضرت رملہ ام حبیبہ مسلمان، ان کی اور کئی بہنیں ہیں، سارے کے نام ذکر نہیں کر سکتا، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اور پھر اس وقت سے لے کر جب کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، زندگی کے آخری سانس تک اس خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کے کسی کردار پر انگشت نمائی کی جا سکے۔ حضرت ابو سفیان جب کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آئے ہیں تو غزوہ حنین کے موقع پر اس جہاد کے اندر یہ شامل تھے، ان کی ایک آنکھ دشمن کا تیر لگنے کے ساتھ ضائع ہو گئی، اس کا ڈھیلا ان کے چہرے پر آ گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یا رسول اللہ میری آنکھ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی آنکھ ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ معجزہ، اور چاہیں تو اس کے بدلے میں جنت لے لیں۔ قربان جائیں سیدنا ابو سفیان پر، فرمایا مجھے آنکھ نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر انہی کی آنکھ دوسرے موقع پر مارکہ یرموک کے اندر آنکھ ضائع ہو گئی، تو اس وقت دونوں آنکھوں کے بغیر جو ہے زندگی گزاری ہم نے، اور اس موقع پر جب آنکھ ضائع ہوئی تھی اونچی اونچی آواز سے یرموک کے اندر ایک تو یہ کہ یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد پہنچ مجاہدین کو، اور دوسرے ہر مسلمان کو مجاہد کو اپنے بیٹے حضرت یزید بن سفیان کو جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے ان کو کہہ رہے ہیں خبردار کہ دوسرا کو مجاہد تم سے آگے نکل جائے، تم نے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر پکے مسلمان ہوئے۔ اس کی اور مثال کو دیں کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال عمر میں بڑھا، ایک غزوہ میں ایک آنکھ ضائع ہوئی، دوسرے غزوہ میں دوسری آنکھ ضائع ہوئی، قبول کر لیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے فداکار اور وفادار، ان کو پاکستان کی سڑکوں پر کھل کر کتے بھونک رہے ہیں اور ان کو کوئی قدغن نہیں، کوئی ان پر مواخذہ نہیں ہو رہا، کسی نے مذمت نہیں کی۔ آپ حضرات ذرائع ابلاغ سے پوری طرح آگاہ ہیں، اخبارات کو پڑھتے ہوں گے، میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا ہوگا۔ حکومت کی کرسی پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ انہوں نے مذمت کی، نہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مذمت کی، لگتا ہے کہ اس پیج پر سارے اکٹھے ہیں۔ صحابہ کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، چاہے وہ لیگ والے ہوں یا پیپل پارٹی والے ہوں یا نیب والے ہوں یا کوئی اور ہوں۔ ایسے موقع پر صحابہ اکرام کی عزت ناموس کے لیے یہ پاکستان کا مظلوم ملا ہی آواز اٹھاتا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر جو کچھ صحابہ کے دفاع میں مسلمانوں نے اپنا غیرت کا کردار ادا کیا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے، سمجھے پوری کراچی نکل آئی تھی۔ اس میں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں بلا امتیاز مسلک کے، اس میں اہل حدیث حضرات بھی، اس میں بریلوی حضرات بھی، اس میں دیوبندی نے، سب نے برابر کا کردار ادا کیا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پنڈی کے اندر بھی ایسا ہوا۔ یہ لاہوری جو ہے سب سے بعد میں اٹھتے ہیں، پچھلا دور بھی ہمیں معلوم ہے سب سے بعد میں اٹھتے ہیں، لیکن جب یہ اٹھتے ہیں تو پھر فیصلہ کون کردار ادا کرتے ہیں۔ خدا کرے وہ وقت آ جائے کہ یہ اٹھ جائیں اور پھر مطلب معاملہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، 77 کی تحریک ہو یا ختم نبوت کی تحریک، بالآخر فیصلہ کون کردار تب ادا کیا جاتا جب لاہوری اٹھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے اندر بھی وہ احساس پیدا ہو جائے۔ میں جس شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کا تھوڑا سا میں تعارف جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔
امام اعظم ہمت، والی تدبیر و سیاست، ذی شان و ذی وقار، صاحب کردار اطاعت شعار، عاشق جان ثار، فداکار رحمت للعالمین، کاتب فرامین خاتم النبیین، کاتب وحی مبین یعنی آیات رب العالمین، صادق و امین من جانب رب العالمین، برادر نسبتی حضور نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، برادر گرامی سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین، خال المسلمین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، علامت کامیابی و کامرانی، نشان فتح و ظفر، عالی شان و ذی قدر، وقار الاسلام والمسلمین، قال رایات المفسدین والمنافقین، کاسر مکر و فریب منافقین اعداء الاسلام والمسلمین، حامی توحید و سنت، ماہی شرک و بدعت، بانی اسلامی بحریہ، خلیفہ سادس و عادل و راشد، ابو عبد الرحمن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یوم المیزان۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے اس شخص کا لکھا ہے۔ پاکستان میں مختلف کارنامے سر انجام دینے والوں کو تمغے دیے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو بانی بحریہ، اسلامی بحریہ کے بانی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہونا چاہیے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جدھر گئے بڑھتے ہی گئے، چڑھتے گئے، ان کی زندگی میں فرماتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی رگ ایسی نہیں جو زخمی نہیں ہوئی ہو۔ میں نے بارہا میدان جہاد کے اندر شہادت کی تمنا کی، لیکن آج میں تبھی موت مر رہا ہوں۔ اتنا بڑا اسلام کا جرنیل، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان سنی مسلمانوں کا ملک ہے؟ بالکل یہ غلط ہے۔ پاکستان جو صورتحال میرے سامنے ہے، یہ ایران کا ایک حصہ ہے۔ یقیناً بہت ساری طبی طور پر ناگواری ہوگی میری بات، لیکن جو کچھ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی سنی اکثریت مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، کیونکہ یہاں فیصلے ایرانی مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ ورنہ بحریہ والوں کے لیے اگر کوئی کسی قسم کا تمغہ ہوتا تو سیدنا معاویہ کا نام نہ آتا۔ بری فوج اور بحری فوج، کوئی اپنے خیالات کو دوڑائیے، پوری تاریخ کے اندر اسلامی بحریہ کے بانی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ انہی کا دور تھا کہ ان کا ایک جرنیل نے فتوحات کرتے 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 آخر میں جہاں آگے زمین نہیں تھی، صرف سمندر تھا، اپنے گھوڑے کو اس زمین میں، اس پانی میں ڈال کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جہاں تک میرے علم میں تھی تیری زمین، میں فتوحات کرتا آیا ہوں تیرے قانون کے سربلندی کے لیے، اس سے آگے مجھے پتہ نہیں۔ کسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جتنی بھی آپ اسلامی تاریخ کو کھنگالیں گے، بڑے بڑے کارنامے نظر آئیں گے سیدنا معاویہ کے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان پر کیوں پردہ ڈالا گیا؟ اصل میں سب سے زیادہ یہود کو اور مجوس کو، یہود اور مجوس کو سب سے زیادہ نقصان ان سے اٹھانا پڑا۔
اس لیے وہ بغض اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے، آل یہود میں اب بھی موجود ہے، آل یہود اور مجوس میں اب بھی موجود ہے۔ اس وقت سے انہوں نے اپنے کارندے تیار کیے، اور تاریخ کے نام پر جو اوراق سیاہ کیے گئے ہیں وہ غلاظت سے بھری ہوئی گندگی ہے جو گٹر میں پھینکنے کے قابل ہے، جس میں سچائی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا مسلمان اور خصوصاً ہمارا مولوی، ہمارا ملا جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ اسے ہمیں سچ ملے گا، اس نے بھی اپنی عقل پر پردے ڈال کر ہر خرافات جو کچھ آیا اس کو وحی الہی سمجھ کر قبول کیا، اور وہی بولتا ہے۔ آپ حضرات کاروباری ہیں یا دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ہم یہ نام نہاد سنی مولویوں کی خرافات پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ سنی مولوی اور پیر اندر سے سبائی بول رہا ہے، ان کے اندر یہودی چھپا ہوتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہم مجبور ہو جاتے ہیں میرے دوستو اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے حقائق کھولنے کے لیے۔ ہمیں تمغے نہیں ملتے، برے لوگ کہتے ہوں گے، برا ہی کہتے ہوں گے، لیکن بہرحال سچ ظاہر کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا مجھے ایک بات یاد آئی جو بہت عرصہ پہلے میں نے علامہ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ میں پڑھی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں چونکہ تذکرہ حضرت معاویہ کر رہا ہوں تو وہ بات بھی آپ کو سنا دوں۔ البدایہ والنہایہ یہ 14 جلدوں کی بڑی کتاب ہے، اس کی 8ویں جلد کے صفحہ 119 پر یہ عبارت ہے: وَلَمْ تَزَلْ الْفُتُوحَاتُ وَالْجِهَادُ قَائِمًا عَلَى يَدِيهِ فی ایامہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت کے زمانے کے اندر مسلسل جہاد جاری رہا اور فتوحات قائم ہوتی گئیں فی بلاد الروم والفرنج، رومیوں کے ملک میں اور فرنگیوں کے ملک کے اندر۔ میں نے بتایا نا کہ دنیا کے 4 بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی پرچم لہرایا۔ درمیان میں کچھ عرصہ ایسا ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ ولی بھی تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مجبوری تھی، ان کی مجبوری یہ تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ حضرت علی کے فداکاروں وفاداروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی مشکل یہ تھی، اس وقت نظام مملکت چلانے کے لیے یہی لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ عثمان کے خون سے رنگین ہیں۔ اگر ان کو میں اس وقت پکڑ کر قتل کرتا ہوں تو نظام حکومت مختل ہو جائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ اس وقت میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ سیدنا معاویہ نے فرمایا کہ آپ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر ہمیں چھوڑ دیں، ہم خود بدلہ لیں گے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم آپ کی خلافت کی بیعت آپ کے ہاتھ پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس مظلوم خلیفہ کی قصاص نہ لیا جائے۔ اس کے نتیجے میں کوئی تصادم کی شکل بنی جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی خانہ جنگی سے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت معاویہ کو خط لکھا۔ میں وہ خط کا جواب سنا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا ساتھی علی تمہارے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کمک بھیج سکتا ہوں، فوج بھیج سکتا ہوں علی کے خلاف، تاکہ اس فوج کے ساتھ مل کر علی کو شکست دے دو۔ وہ میں خط سنانا چاہتا ہوں۔
وطمع فی معاویہ ملک الروم، روم کے بادشاہ کو حضرت معاویہ سے کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید یہ میری بات مان جائیں گے۔ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَيْهِ، اب اس نے جو خط لکھا تھا اس کا جواب حضرت معاویہ لکھتے ہیں، وَاللَّهِ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ وَتَرْجِعْ إِلَىٰ بِلَادِكَ يَا لَعِينُ، خدا کی قسم تو یہ خبیث سوچ لے کر میرا ہمدرد بن کر جو مجھے خط لکھ رہا ہے، اپنی اس خبیث سوچ کو لے کر واپس اپنے ملک میں اگر نہیں جائے گا، لَأَسْتَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، میں اپنے بھائی علی کے ساتھ فوری طور پر معاملہ طے کر کے ہم دونوں تیرے خلاف چڑھائی کریں گے، وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِن جَمِيعِ بِلَادِكَ، اور ہم تمہیں تمہاری پوری مملکت سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، خدا کی زمین تم پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو جائے گی۔ یہ دھمکی دی حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جو آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ تو لکھا ابن کثیر نے فَعِندَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، یہ دھمکی سن کر روم کا بادشاہ خوف زدہ ہو گیا، وَانْكَفَ، اور اپنے ارادہ بد سے باز آ گیا، وَبَعَثَ إِلَيْهِ الْهُدْنَةَ، اور اپنے وفد بھیج کر مصالحت کا اعلان کر دیا کہ ہم صلح کرتے ہیں، ہم کسی قسم کی لڑائی جھگڑا آپ کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید حضرت معاویہ اس وقت خلیفہ تھے، نہیں، صرف ایک صوبے کے گورنر تھے۔ یہ ذہن نشین فرما لیجیے، اس وقت صرف شام کے گورنر تھے، لیکن ایسا غیرت مند انسان تھا کہ پوری مملکت اسلامیہ کا یہ حاکم نہیں، خلیفہ نہیں، صرف ایک صوبے گورنر ہیں، اور آدھی دنیا کو حکمران کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور کس دھمکی آمیز انداز سے بات کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری مملکت سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ سوچا جا سکتا ہے آپ کا پاکستان، ایٹمی پاکستان، اس کا وزیر اعظم، اس کا صدر، پڑوسی ملک انڈیا کو جو کشمیر کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے، ایسی دھمکی دے سکتا ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، یہ لوگ دھمکی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ مجاہد تھا، اس کی زندگی ساری جہاد میں گزری، اور مجاہد کی سوچ اور ہوتی ہے اور مجاور کی اور ہوتی ہے۔ یہ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا، اتنا دلیر اور بہادر شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدھی دنیا کے حکمران کو ایک دھمکی کے ساتھ خاموش کر دیا، بلکہ اس کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا وہ معاویہ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر یہاں کی سڑکوں پر چوراہوں میں گالیاں بکی جائیں، ایسا ملک مسلمانوں کا ملک شمار ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے؟ یہ کلمہ ماننے والوں کا ملک ہے؟ نہ تو یہاں حکمران نے ان پر ایکشن لیا، یہاں کے نام نہاد اپوزیشن نے اس پر کوئی صدا احتجاج بلند کی، آ جا کر ہمارے جیسے لوگ جن میں نقار خانی میں طوطی کی آواز سے زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن بہرحال فیصلے مرتب کرنا میرے رب کا کام ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی اور مذمت کرتے رہیں گے، کسی کی طبیعت پر ناگوار گزرتی رہے۔ ہر وہ شخص جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے خلاف بھونکتا ہے، ہم اس کے بولنے کو کتے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کل مر کر ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ آج ہماری ماں کو گالی بکے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین خدا کی وحی کے ذریعے سے، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ قرآن کا فیصلہ ہے، سیدہ عائشہ کو گالیاں بکی جائیں، سیدہ حفصہ کو گالی بکی جائیں اور مسلمان چپ ہو جائے، اسے بڑا بغیرت مسلمان کے لعنت خدا کی زمین پر نہیں ہے۔ انہی دنوں کے اندر امہات المومنین کو بھی بھونکتے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو بھونکتے رہے ہیں گلیوں کے اندر، اور باقاعدہ پورا پروٹوکول ان کا ملا ہے اور پورا تحفظ ان کا ملا ہے۔
میرے دوستو، آپ حضرات کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے، لیکن ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان سب سے پہلے مر کر ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ تمہارے دل کے اندر میرے نبی کے دشمنوں، نبی کے ساتھیوں کے دشمنوں کے خلاف کتنا بغض تھا، کتنی نفرت کرتے تھے۔ ہر انسان نے اپنا معاملہ جو خدا کے سامنے پیش کرنا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ اپنے اپنے حلقوں کے اندر میرے دوستوں، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، گھروں کے اندر صحابہ اکرام کے محبت کا بیج بوئیے۔ آپ کاروبار کرتے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ کاروبار کی آڑ میں بڑے میٹھے ہو کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ صاف کہہ دیں کاروبار الگ ہے، وہ معاملہ الگ ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ جو لوگ یہاں آ کر کچھ میرے ان معروضات کو، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے نبی کی ساتھیوں کی محبت موجود ہے، اور خدا اس محبت سے آپ کے دل دماغ کو خالی نہ کرے، زندگی آخری سانس تک، زندگی آخری رمق تک اس محبت سے آپ کا دل دماغ سرشار رہے اور آپ اس فریضے کو دوسروں تک منتقل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔